ایک مدرسہ تھا جو آپ حضرات نے بنوایا تھا، بالکل ہاں آپ تمامی حضرات نے چندہ بھی دیا تھا، وہ ظالم نے ختم کروا دیا۔ جی بالکل حق ہے۔ اب تو کوئی نہیں ہے، نہیں ہے، ارے اب تو کوئی نہیں ہے، اگر پڑھائی ہو رہی ہے تو مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے، لیکن اپنے یہاں مدرسے کے نام پر چندہ جاری ہے۔ اللہ اللہ، اس کے ثبوت میرے پاس ہیں، آپ حضرات بغیر ثبوت کے میں بات نہیں کر رہا ہوں، رسید بکیں بھی میرے پاس ہیں لوگوں کی چھپا رکھی ہیں، لیکن کسی کا میں نام فاش نہیں کروں گا، لیکن کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے روپور کے اندر جو مدرسہ بنوایا تھا، کسی گاؤں کے اندر کسی کے پاس ہم چندہ لینے کے لیے نہیں گئے، چندہ دینے کے لیے ہمارا گاؤں کافی ہے۔ جی بالکل ہے بھائی، چندہ دینے کے لیے ہمارا گاؤں کافی ہے، ہم نے مسجد تعمیر کی، اگر کسی کے یہاں ہم گئے ہوں تو کوئی ہمیں بتائے، کیونکہ ہمارے گاؤں سے ہی اتنا مل گیا کہ بچ گیا اور کم نہیں پڑا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ لوگوں نے زمینیں خرید لی مدرسے کے نام پہ، مکان بنوا لیے مدرسے کے نام پہ۔ یہ میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ باہر کے لوگ بھی جو ہے ایسے لٹیروں سے بچیں۔ جی بالکل حق ہے۔ اور دوسرا میرا اعلان یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اس گاؤں کے ایک ظالم نے علماء کرام پر جھوٹا الزام لگا کر کے مقدمہ لکھوایا، جی بالکل حق ہے، علماء پر، بالکل، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں میرے بھائی۔ جھوٹا مقدمہ لکھوایا، اور بڑے بڑے جو کہ اپنے آپ کو علامہ بنتے ہیں، فہامہ بنتے ہیں، اپنا بڑا صاف ستھرا لباس پہن کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی اولادوں نے، ان کے بیٹوں نے جھوٹی گواہی دی۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ایسے لوگوں کا آپ کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے سمجھ لیا جائے کہ آپ اگر اس سے ہاتھ ملائیں گے تو برابر کے گناہ کے اندر آپ حضرات شامل ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو نہ ممبر پر بٹھالنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں سے نہ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ ظالم یہ سمجھتا ہو کہ ہم اس سے ڈر سکتے ہیں، علماء جو ہے کسی ظالم سے ڈرا نہیں کرتے، اور وہ چاہے کہ علماء کا کچھ بھی بگاڑ لے گا، اس کے کوئی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ علماء کا کچھ بگاڑ دے۔ جی بالکل، اور سچ حق جو ہے وہ حق ہوا کرتا ہے میرے بھائی، اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ باطل ختم ہو جایا کرتا ہے، اور حق جو ہے سر چڑھ کر کے بولا کرتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، تو علماء کرام کے خلاف کسی گاؤں کے صاف ستھرے لوگوں نے، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا مطلب پارسا سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے علماء کرام کے خلاف جو ہے جھوٹی گواہی، اللہ، اور جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قبر میں رکھا جائے گا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور کعبے کی طرف سے پھیر دیا جائے گا، ہے نا؟ تو میرے بھائی ایسے ظالموں سے بچنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت، کیونکہ ایمان اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایمان لے کے ہمیں جانا ضروری ہے۔ میرے بھائی میں نے اتنی بات کہی، بس بہت ہے، اور آپ کو اس بات پر جو ہے عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم کچھ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے چاہا، وہ جھوٹی گواہیاں دینے والے، علماء کرام کے خلاف مقدمے جھوٹے لکھوانے والے، وہ اس دنیا پر بھی ذلیل ہوں گے، قبر کے اندر ٹھوکے جائیں گے، اور میدان محشر کے بعد جو ہے جہنم کے اندر انہیں ڈالا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ولعنت اللہ علی الکاذبین۔